آج کل قتل و غارت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ قتل حد سے زیادہ ایکسیڈ کر گیا ہے، اور وہی حالات چل رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمائے تھے کہ دنیا پہ یہ ٹائم آئے گا کہ جب انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو وہ کافر ہوگا، اور صبح کو وہ جو ہے نا وہ اپنے بھائی کو بھائی سمجھے گا اور شام کو اس کو اپنا دشمن سمجھے گا۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ میں آپ کو احادیث کی روشنی میں بتا دیتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں اس کو چھوڑیے گا مت، کیونکہ ویڈیو کو سننے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ احادیث کی روشنی میں نالج پرووائڈ کرتے ہیں، تاکہ بہت ساری پبلک جن کو پتہ نہیں ہے ان احادیث کا، یا جن کی نظروں سے یہ احادیث نہیں گزری یا نالج نہیں ہے، ان کو وہ چلے سن کے ہی ان کو کچھ آئیڈیا ہو جائے۔ کیونکہ سم ٹائم انسان خود سے نہیں پڑھتا، تو ہم جس مقصد سے یہ ویڈیوز بنا رہی ہوں میرا تو یہی مقصد ہے کہ جن لوگوں تک یہ باتیں نہیں پہنچی یا نہیں وہ جانتے، ان کو بھی ان باتوں کا علم ہو جائے کہ جو ہو رہا ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن فرما لی تھی۔ اب بچنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے کہ حالات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے، تو بچنا ہمیں آنا چاہیے، اور بچنے کا حل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کیا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہم کر نہیں رہے۔ گھر گھر میں قرآن پاک ہے، لیکن صرف طاق میں رکھنے یا الماریوں میں سجانے کی حد تک ہے۔ اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس کو جو ہے نا وہ ڈیلی بیس پہ کھولنا، جو ہے نا یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ مدرسوں میں بھی جو بچے جاتے ہیں ان کو قاری وغیرہ قرآن پاک مار مار کے پڑھاتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے پڑھانے کا بھائی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تعلیم دے رہے ہیں کسی کو، تو مارنا ضروری تو نہیں ہے۔ ڈسپلن کے لیے آپ ان کو سمجھا دیں، اگر کوئی نہیں سمجھتا تو آپ اس کو جو ہے نا وہ لائن میں کھڑا کر دیں۔ 100 طریقے ہیں، لیکن مارنے سے جو ہے نا گریز کریں۔ تو اس حدیث میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حضرت ابو موسیٰ، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل حرج ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قتل تو اب ہم بھی کرتے ہیں، تو ہم ایک سال میں جو ہے نا وہ کئی مشرکین کو قتل کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حد سے مراد مشرکوں کا قتل نہیں ہے، بلکہ تم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ آدمی اپنے ہمسائے، اپنے چچا زاد، بھائی اور اپنے دیگر عزیز و اقارب کو قتل کرے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس کا بھی میں تجزیہ آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ بھی ہے مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قریب ادوار میں حرج کی کثرت ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ حرج کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قتل۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ اور انداز سے ہے کہ ہم تو ایک سال میں 70,000 جو ہے نا قتل کر دیتے ہیں، یعنی مشرکین کی وہ بات کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جن کی بات کر رہے ہو وہ نہیں، یعنی غیر مسلموں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ قتل کرنے والے کون ہوں گے؟ وہ اپنے ہی لوگ ہوں گے، اپنے رشتہ دار ہوں گے، اپنے گھر کے افراد ہوں گے، اور بعض کو قتل کر دینا، اپنے عزیز و اقارب کا قتل کر دینا، اور اس دور میں
جو ہے نا ان کی عقلیں اس وجہ سے زائل کر دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ جب وہ قتل کریں گے تو پھر ان کی عقلیں چھین لی جائیں گی اور کوڑا کرکٹ لوگ رہ جائیں گے۔ ان میں سے اکثر یہ سمجھیں گے کہ وہ جو کام جو انہوں نے سر انجام دیا ہے انہوں نے ٹھیک کیا ہے، یعنی ایک تو جرم کریں گے اس پر ڈٹ جائیں گے کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، اور لوگ بھی ان کو یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، یعنی کہ دنیا بھی ساتھ مل جائے گی، قتل کو قتل نہیں سمجھا جائے گا اور اس کو جو ہے نا وہ اور انداز سے لوگ لینا شروع کر دیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا جو بہت زیادہ کثرت سے ہو رہی ہیں آج کل، اور قتل بڑھ رہے ہیں اور درندہ بن کے لوگ ایک دوسرے کو کاٹ پیٹ رہے ہیں، ٹکڑے کر رہے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا ان کی سزا ہونی چاہیے۔ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے یہ